بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر سیزن 5 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ صبح 1 بجے کا ٹائم تھا جب ایمل کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو ارحان کے حصار میں پایا تھا اور خود وہ اس کی کمر کو اپنے سینے کے ساتھ باندھے دنیا جہان سے بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی سے اس کے چہرے میں پل بھر میں سنان نظر آیا تھا۔ کاش تم یہاں ہوتے میرے اتنے پاس، کاش ہم دونوں کی یہ صبح سب سے حسین ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی میں بابا کے بعد تمہیں چاہا تھا۔ بابا کے بعد میری زندگی میں آنے والے تم واحد مرد تھے جس نے اپنی محبت سے میری روح پر قبضہ کیا تھا۔ ہم ساتھ ہوتے تو یہ دنیا، یہ زندگی، یہ پل کتنے حسین ہوتے۔ آئی مس یو سنان، میں بے وفا نہیں ہوں، مجھے حالات نے بے وفائی پر مجبور کیا۔ میں تم سے مل کر اس سارے معاملے کو حل کر لوں گی۔ وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ میں کبھی بھی اس ڈریگن کی رسائی خود تک ممکن نہیں بناؤں گی۔ میں ختم کر دوں گی اس رشتے کو، بس ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں، پھر میں طلاق لے لوں گی اس سے، یہی صحیح رہے گا۔ ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خود کے پاس ہوتی سسکیوں کی سرگوشی پر اس نے نیند سے بوجھل پلکیں کھولی تھی اور اس کی لال ہوتی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر پل میں اسے خود سے اور قریب کیا تھا۔ ہے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ آر یو اوکے؟ ایمل وہ اس کے چہرے پر آئے بال سائڈ پر کرتے اس کی آنکھوں کو صاف کرتے پوچھ رہا تھا۔ ایمل بیبی ٹیل می واٹ ہیپنڈ، علیہ کو مس کر رہی ہوں، زارا کو پلیز ٹیل می، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ان آنسوؤں سے۔ اس کے رونے میں اضافہ ہوا تو وہ پل میں پریشان ہوا تھا۔ کل جب مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا تو تب ڈسٹرب نہیں ہوئے تھے، تم بڑی ہمت دکھائی تھی نا، تو اب یہ تکلیف کیوں؟ یا پھر یہ بھی کوئی چال ہے تمہاری؟ تم جیسے ڈریگن سے مجھے خوف نہیں آتا، سمجھ رہے ہو تم؟ جو تم نے کرنا تھا کر لیا، مجھے چھوڑو۔ وہ اس کا حصار توڑتے اٹھنے لگی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر لٹا چکا تھا، اس کے دونوں بازوؤں کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے چکا۔ اب آ رہا ہے خوف، اس کے ماتھے پر بل آیا تھا۔ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس سے مزید ان جان لیوا آنکھوں میں نہ دیکھا گیا تو پل میں آنکھیں بند کی تھی۔ کھولو آنکھیں اور جواب دو، باری باری دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے حکم دیا تھا۔ اس نے مزید سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ اوکے دین فائن، نو ایشو، آئی ول بی ریپیٹ اگین اینڈ اگین، کہتے ہی وہ دوبارہ اس کی آنکھوں پر جھکا تھا اور پھر سر باری اپنا لمس چھوڑا۔ آپ اپنی ٹھوس کسی طاقتور پر آزمائیں تو سمجھ آئے، مجھ جیسی کمزور لڑکی پر طاقت آزما کر کیا حاصل ہوگا؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ نہ تم اور کمزور ہو ہی نہیں سکتا، تم تو سپر پاور گرل ہو۔ اتنی بکواس وہ بھی ارحان کبیر ملک کے سامنے ایمل کبیر ملک ہی کر سکتی ہے۔ اس کی ریڈ چلی، تمہیں پتہ ہے ریڈ چلی، تم دیکھنے میں بالکل چلی کی طرح ہو، تیز اینگری وومن، بٹ تم چکھنے میں بالکل ریڈ انار ہو، میٹھا درست، دل کرتا ہے کہ بس سیراب ہوتے رہو۔ اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے اوپر کرتے ہوئے اس کو آنکھ ونک کرتے کہہ رہا تھا، کیا فائدہ رونے کا جب پتہ ہے انہیں پناہوں میں سکون محسوس کرنا ہے؟ پھر اس سب کا مطلب جتنی ضد کرو گی اتنا خود کو تھکاؤ گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ارحان کبیر ملک گستاخیاں بخشتا نہیں ہے۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ اور وہ اس کی بازو پر دانت کاٹتی اس کے پاس سے اٹھتی تھی۔ ایمل دلیل اور بروقت بدلہ نہ لینا ممکن، او چف، ایمل کی بچی، چوہے کے دانت فٹ کروائے ہیں کیا؟ وہ درد سے بلبلاتا بازو کو سہلاتا اس کی طرف بھاگا تھا اور وہ واش روم میں گم ہوئی تھی۔ ڈریگن، اس نے غصے سے بلند آواز میں کہا۔ سڑی ہوئی ریڈ چلی وہ بازو مسلطہ بڑبڑا رہا تھا اور ایمل ارحان کبیر ملک اور ارحان کبیر ملک کی اس خوبصورت صبح کی خوبصورتی سے بھرپور نوک جھونک کو ہوا نے مسکرا کر دعا دی تھی اور ارحان کبیر ملک کی آئندہ زندگی میں ایمل کبیر ملک سے بچاؤ کی دل سے دعا کی تھی، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہ سچ نیوز کے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں سبحان، تمہارے لیے اس وقت آنا کافی مشکل رہا ہوگا اور جن حالات میں تم ہو اس کے لیے بھی کافی مشکل ہے، لیکن جو میں بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں تمہارے کیریئر کی سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی اپرچونٹی ہے اور تمہارے خاک کی تعبیر بھی۔ سی او نے خوش ہوتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں سمجھا نہیں کچھ سر، سبحان نے ناسمجھی سے سر ہلاتے کہا۔ سبحان، پچھلے سال جس پروجیکٹ کی تحقیق اور اس کے حقائق کے بارے میں رپورٹ بنانے کے لیے تم نے بی بی سی نیوز میں اپنی فائل سبمٹ کرائی تھی، وہاں سے رائٹنگ اپروول آ گیا ہے اور تمہیں کل ہی جانا ہوگا۔ تم لکی ہو۔
سالوں سے کتنے جرنلسٹ اس کے لیے خوار ہوتے پھر رہے ہیں، انہوں نے تمہیں چنا، تمہاری صلاحیتوں کو اٹس امپریسو۔ سی او نے اس کی تعریف کرتے کہا۔ منع کر دیں سر، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا، اور آپ کو میرا ریزگنیشن بھی مل جائے گا۔ کہتے وہ باہر کی طرف مڑا تھا۔ سبحان، لسن ٹو می، تم یہ غلط کر رہے ہو خود کے ساتھ۔ یو نو واٹ، ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، شاید سالوں میں ایک دو بار، کئی لوگوں کو بھی نہیں ملتے۔ تم خوش قسمت ہو، ہوش گنوا رہے ہو۔ تم بتاؤ، تم آخر کیوں یہ سب ٹھکرا رہے ہو؟ ہم بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں، شاید کچھ حل نکل آئے۔ سی او اٹھ کر اس کی طرف لپکا تھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ آفس میں لایا تھا اور بٹھایا تھا۔ سر، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان حالات میں ہوں؟ اگر عام حالات میں ہوتا تو میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا اور شاید بہت خوش بھی ہوتا، مگر یہ ویسا نہیں ہے۔ میں ان حالات میں کیسے ان سب کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں جب وہ پل پل تکلیف میں ہیں؟ اگر میری سگی بہنیں ہوتی تو بھی میں یہی کرتا نہیں، اور اگر قسمت میں ہوا تو مجھے میرا مقدر ضرور دوسرا موقع بھی دے گا، اور تب تک میں انتظار کر لوں گا۔ اس نے کندھے اچکاتے صاف گوئی سے کام لیا۔ دیکھو سبحان، کیا ہم کوئی درمیان کا رستہ نہیں نکال سکتے؟ کچھ ایسا کہ تمہارا کیریئر بھی بن جائے، تم اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ بھی کر سکو۔ اگر کوئی حل نہیں نکلے گا تو ہم ان سے معذرت کر لیں گے، مگر اگر اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو نہیں، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ مجھے اس سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر تم ایک بریلینٹ جرنلسٹ ہو، تمہاری سوچ ایک الگ رخ پر چلتی ہے، تمہیں اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہیے۔ تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے، سوچ لو، پھر بھی تمہارا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ سی او نے آخری کوشش کی تھی۔ اوکے سر، بٹ رات کو بھی میرا جواب یہی ہوگا۔ رات تک کچھ بدل تھوڑی جائے گا، اس نے حوصلہ ہارتے کہا۔ مایوسی گناہ ہے، اور مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی نہ کوئی سرا ضرور مل جائے گا۔ جہاں اللہ نے یہاں تک رستہ بنایا ہے، وہ آگے بھی مدد کرے گا انشاءاللہ، سی او نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں نے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز تمہیں ای میل کر دی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو چیک کر لینا، سی او نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور سبحان نے سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جو بھرپور نیند لے کر اٹھا تھا، جانے کیسا سکون تھا اس لڑکی کی روح میں، کہ اسے لگا تھا بچپن کی نیندوں کے بعد شاید اسے آج ویسی نیند آئی ہے، بے فکری والی۔ کروٹ بدل کر پہلو میں دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی، آنکھیں ایک دم سے پوری کھلی تھی۔ جھٹکے سے اٹھا تھا، خود سے کمفرٹر ہٹایا، پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی صوفے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کی غیر موجودگی نہ پا کر حواس اڑے تھے، وہ اب بحال ہو گئے تھے، اور ٹانگوں سے جو جان نکلتی محسوس ہوئی تھی وہ دوبارہ آئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تھی، اور پھر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ سکڑی سمٹی صوفے کی سیٹ پر سر رکھی آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ اذہان نے ہاتھ بڑھا کر ماتھے پر رکھا تھا، بخار نہیں تھا، پھر چہرے پر آئی چند گھنٹوں کو کان کے پیچھے عرصہ۔ بالوں سے کیچر اتار کر دور پھینکا تھا، بالوں کو اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح بکھیرا تھا، پھر اس کے بالوں کو کبھی انگلی پر لپیٹتا، کبھی اکٹھے کرتا، اور کبھی دوبارہ سے کمر پر بکھیر دیتا۔ وہ بھی صوفے کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھا اس کے بالوں سے کسی بچے کی طرح کھیل رہا تھا۔ ایمل نے پھر سے خواہش کی تھی گھنی لمبی پلکوں کو چھونے کی، اور ہاتھ بے ساختہ چہرے کے خدوخال کو چھوتے چھوتے لمبی گھنی پلکوں کو چھو کر محسوس کر رہے تھے۔ جانا پہچانا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تھی، کیونکہ اب اسے وہ لمس یاد ہو گیا تھا۔ نیند سے بیدار ہوتے اس نے اس سے دوری چاہی تھی، جسے اذہان نے ناممکن بناتے اس کو بازو سے کھینچ کر خود کے قریب بٹھاتے کہا تھا۔ اس گستاخی کی وجہ جان سکتا ہوں۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اسی پوزیشن میں بیٹھے اس سے پوچھ رہا تھا، اور کتنا ٹارچر کرو گے مجھے اذہان؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میری محبت کو تم ٹارچر کا نام دے کر میرے جذبوں کی تذلیل کر رہی ہو۔ وہ اسی کیفیت میں بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا تھا۔ کیا ایک دن کی محبت ہوتی ہے؟ محبت کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، اور اس کی ریاضت تم جیسا بے حس انسان کیا سمجھے گا؟ محبت کو اس نے پل میں اس کی محبت کی توہین کی تھی۔ ہوتی ہے، ایک لمحے میں ہوتی ہے محبت، ایک دن تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کی ریاضت بھی پوری کی جاتی ہے۔ جیسے ارحان کی کتنا مکمل ہے نا اب وہ، اس کو جس دن محبت ہوئی اسی دن اس کی محبت سے نکاح ہوا۔ روح من، تم جانتی نہیں ہو یہ کائناتی تحفہ کسی کو بغیر کسی جدوجہد اور کوشش کے خاص ساتھوں میں سونپا جاتا ہے۔ اسے رشک ہوا تھا ارحان پر۔ وہ لوگ خاص ہوتے اذہان نیاز ملک، زہرا نے نفرت سے کہا تھا۔ نہیں، وہ لوگ عطائی ہوتے ہیں، آسمانوں پر بنے جوڑے جو زمین پر اپنی کہانی
بننے آتے ہیں، بالکل ویسے جیسے چاند کے اندر بیٹھ کر اور زمین پر بیٹھ کر کوئی دوسری اماں ان سے سویٹر بناتی ہے، ایسے ہی رب آسمانوں پر 2 دنوں کی داستان لکھتا ہے اور ہم زمین پر اس داستان کو مکمل کرتے ہیں۔ دادو کہتی تھی کہانیاں بنتے جانے ہلکان ہوتی ہیں، تاریخی رقم ہوتی ہیں، اور پھر صدیوں تک ان کہانیوں کی سلیبوں پر اچھے برے کردار ٹنگے اپنے حصے کا خراج وصول کرتے ہیں۔ وہ سامنے دیوار کی طرف دیکھے، اس کو محبت کی کہانی کا پہلو بتا رہا تھا۔ اذان حیات ملک اپنے بچپن میں کھو رہا تھا۔ تمہیں ایک بات یاد رکھو اذان حیات ملک، تمہاری اور میری کہانی کبھی بھی نہیں بھولی جائے گی، نہ ہی میری محبت کسی اون کے سویٹر کی طرح تمہارے جسم میں حرارت کا باعث بنے گی۔ محبت کی کہانیوں میں تو ایک برے کردار ہو، اور میری محبت اتنی بے مول نہیں ہے کہ کسی بے حس انسان کے لیے لٹا دوں۔ اس سے الگ ہوتے تلخ لہجے میں بولی تھی۔ اس نے اپنی بازو اس کے پیچھے سے نکال کر اسے خود کے قریب کرتے الگ نہیں ہونے دیا تھا۔ دادو کہتی تھی اذان محبت ہو جائے تو اسے کسی حاسد کی نظر سے بچا کر رکھنا 7 پردوں میں، پھر چاہے اسے تمہاری بے حسی ہی کیوں نہ قرار دے دیا جائے۔ سب کے سامنے میں بے حس ہو سکتا ہوں، ظالم ہو سکتا ہوں، مگر تمہارے معاملے میں یہ دل ایسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تھا، یہ ہے تمہاری محبت، بغیر کسی رشتے کے تم ان کمزور لمحوں میں بہہ جاتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک محرم اور نامحرم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔